ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت ہی احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ تو اس دعا میں بھی خاص چیزیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا انت۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کا اقرار ہے، انت المنان۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، بدیع السماوات والارض۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہے، ذل جلال والاکرام۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض والجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے۔ تو کیا مطلب ہے اے کرم کرنے والے؟ کیا کر؟ اب یہ نہیں کہا گیا کہ تو کرم کر، تو پھر کیا یہ دعا ہوئی جس میں مانگا ہی کچھ نہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، اللہ کی توحید بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا اور اللہ کی عظمت کا ذکر کیا، مانگا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر دعائے عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ یعنی کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کرے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا۔ اب آپ گیس کریں وہ کون سے نام ہے، وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ شاباش، ویری گڈ، بڑے سیانے لوگ ہیں آپ تو۔ ذل جلال والاکرام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر کیا تاکید کی ہے، کیا کرو؟ الذو بذل جلال والاکرام، یعنی ذل جلال والاکرام اللہ کے ناموں کو بس پکڑ لو، اس کے ساتھ بار بار دعا کرو۔ تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی منان ہے، یعنی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، ان کو عطا کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اے اللہ تو ہی ان کا خالق ہے اور تو ہی ان کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ آسمان و زمین نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، عدم سے وجود میں لائے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب عظمت و کبریا و اکرام۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام المنان ذکر ہوا ہے۔ منان کا لفظ من سے ہے، من کا مطلب ہوتا ہے انسان کو نعمتوں سے بوجھل کرنا، اور یہ معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ہے اصل میں المنان۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے بندوں پر طرح طرح کے انعامات کیے ہیں۔ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ بندے کو مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سوچئے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو مانگے بغیر ملی ہیں؟ غور کیجئے، کچھ یاد ہی نہیں کیا ملا۔ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی زندگی، آپ کا وجود، آپ کو دیکھنے کی قوت۔ اب دیکھیں، ہم ہر وقت دیکھتے ہیں نا۔ تو کل ایسے میں واک کر رہی تھی تو میں نے کہا یہ میری آنکھ دیکھتی ہے، یہ کیا چیز دیکھ رہی ہے اندر سے؟ یہ تو آئی بال ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے رکھ دی ہے۔ ایسے غور کر رہی تھی میں، یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ کیا کسی انسان کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ ایسا ایک آئی بال بنا کے تو وہ کہیں رکھ دے اور وہ دیکھنا شروع کر دے؟ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے، لیکن وہ اس طرح تو نہیں دیکھتی نا جو ہم دیکھتے ہیں۔ بجلی چلی جائے تو کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور دیواروں میں لگتی ہے وہ آنکھ، آپ اپنے اندر تو نہ لگائیں اس کو۔ تو آپ دیکھیے کہ
ایک ایک چیز. تو سب سے بڑی نعمت جو ہمیں بن مانگے ملی وہ کیا ہے؟ زندگی اور ہمارا وقت جو ہمیں ملا ہوا ہے. دوسری چیز خود ہمارے اپنے اندر زندگی دی اور ساتھ ایک انرجی دی، قوت دی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھانا کا دل دھڑکتا ہے ہمارا، کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بے پناہ قوتیں اور صلاحیتیں اور اندر بہت کچھ رکھ دیا ہمارے. آپ کو کھانا کھانا کس نے سکھایا تھا؟ یہ دانت آپ نے مانگے تھے کبھی؟ نہیں. پھر اسی طرح دیگر ریسورسز جو ہیں آپ کے پاس، والدین ہے، گھر ہے، آپ کے پاس مال ہے، علم ہے، بے شمار ریسورسز ہیں. تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بڑے لوگ بن جاتے ہیں. اور جو اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنے ریسورسز ضائع کرتے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ نے منان نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں یہ چیزیں بن مانگے دے دی ہیں. آپ نے ماں باپ نے یہ مانگے نہیں تھے، اللہ نے خود ہی دیے ہیں. بہت سی چیزیں اگر آپ غور کریں، ہم اکثر ہی جملہ بولتے یہ چیز مجھے مل گئی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں مانگا ہی نہیں تھا کبھی، بن مانگے ہی مل گئی. تو یہ احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے. نعمت کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنا کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال. نعمت کا شکر کیا ہے؟ یعنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، ہم دل میں بھی مانتے ہیں، لیکن اصل شکر یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال. آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کہیں ضائع تو نہیں کرتے؟ کہیں غیر ضروری کاموں میں تو نہیں استعمال کرتے؟ آپ کی انرجیز کہاں لگ رہی ہیں؟ آپ کی طاقتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ بہت سے لوگ تو لڑائی جھگڑے میں لگا دیتے ہیں، فضول کاموں میں یہ طاقت لگا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ سب کے بس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے کہ کوئی نہیں، تو کیا سوچتے رہتے ہیں؟ تخریب کی باتیں، تخریب کاری کی یا فساد کی، یا پھر کوئی پروڈکٹیو کہ کیا کرنا ہے اور کیا کریں اور کیا کریں اور کون سا اچھا کام کریں اور کون سی نیکی کریں. یہ سوچتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کو کیا جواب دیں اور فلاں کے ساتھ کیا معاملہ کریں اور فلاں کی کیسے خبر لیں، اور یا یہ کہ اس نے مجھے کیوں کچھ کہہ دیا، وہ فلاں یہ کیوں کر رہا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کون کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے خام خواہ کی خبریں پڑے جا رہے ہیں. یہ اللہ نے انرجیز اس لیے دی تھی، آنکھیں اس لیے دی تھی کہ لغویات اور واہیات دیکھیں ہم اسکرین پر. کیا خیال ہے پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی جواب نہیں. ہوگی. آپ سے اقرار کروانا چاہتی ہوں کہ جب ہوگی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدھے ہو جانا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ ان کو جو وسائل ملے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے بچے جن کو گاڑی مل جاتی ہے نا، ماں باپ دے دیتے اچھا چلو یہ گاڑی تمہاری. کیا کرتے ہیں اس گاڑی پہ؟ وہ کبھی کسی ریسٹورینٹ جا رہے ہیں، کبھی کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی کسی کھیل کود کو جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. مسجد جانے کی توفیق نہیں، کسی خیر کے کام کے لیے توفیق نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سڑک پہ جاتی ہوئی بچوں کے پاس بعض اوقات اتنی قیمتی قسم کی گاڑی ہوتی ہے، ایسے گھسیٹ کے اس کو دوڑا رہے ہوتے ہیں، اور بعض ان کو پتہ نہیں مس یوز کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کا. اگر ریسورسز کی لسٹ بنانے لگے نا آپ حیران ہو جائے کہ اتنے وسائل ہیں میرے پاس. تو آپ یہ دعا روز مانگا کریں، اللہ میرے وقت میں، میری قوتوں میں اور میرے ریسورسز وسائل میں برکت عطا فرما، اور مجھے توفیق دے کہ میں انہیں صحیح جگہ استعمال کروں، تاکہ وہ میری دنیا کے فائدے کے بھی ہوں اور میری آخرت کا بھی فائدہ ہو، اس سے میری آخرت میں بھی میرے لیے فائدہ مند ہو. وہ دعا آتی ہے نا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، اور صرف جب تک زندگی نہیں، وجعلہ الوارث منا. اتنی خوبصورت دعا ہے نا یہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی طاقتوں کی. آپ دیکھیے کہ جوانی کی طاقت کیا آپ کو دوبارہ ملے گی بڑھاپے میں؟ سبق سیکھیں اپنے دادا دادی، نانا نانی وغیرہ سے کہ ان کی ساری قوتیں کیا ہو گئی ہیں؟ ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. ساری زندگی استعمال کر کر کے اپنے اعضاء کو، آنکھ کی نظر کمزور ہو چکی ہے، کانوں سے سننا مشکل ہو چکا ہے، دانت کام نہیں کرتے، چلنا پھرنا ویسے بھی دوبر ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ طاقتیں اور یہ وسائل آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ جوانی میں خاص طور پر کیا کرنا چاہیے؟ وقت کو بالکل بھی ضائع نہیں کر. اگر آپ اپنی جوانی کا وقت ضائع کر دیں گے نا، بڑھاپے میں سخت تکلیف میں ہوں گے. اگر آج کچھ کام کر لیں گے نا تو کل کے لیے کچھ بچ جائے. اور اگر زندگی میں یہ سب کچھ ضائع کر دیا تو کیا ہوگا؟ آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. تو خلاصہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات کو یاد کرنا ہے، اور خاص طور پر ان 3 احسانات کو جو بن مانگے ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا خاص طور پر کیا کریں؟ ان کی قدر کریں، ان کا شکر ادا کریں۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے احسانات کی کوئی انتہائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو گے تو انہیں گن نہ سکو گے، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ النحل 18، سورۃ النحل آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، سورۃ لقمان آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، یعنی کچھ نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال ہمیں نعمتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے، کس طرح یہ کام کر رہی ہیں ہمارے لیے، جبکہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے ان پر۔ ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہمارا عقل اور شعور، ہمیں ملنے والی رزق روزی، صحت اور تندرستی، ہدایت اور ایمان، قرآن کریم سب سے بڑی نعمت، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ملنے والی محبت اور ان کی کیئر، پھر زندگی کے اندر ملنے والا سکون اور اطمینان۔ کتنے ہی ملک ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو جنگ کی حالت میں رہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کل ہم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اللہ نے کتنا امن بخشا ہوا ہے آپ کو۔ پھر آزادی کی نعمت کہ غلام نہیں کسی کے، اختیار کی نعمت کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان نعمتوں کا کیا استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو بہرحال ہر نعمت ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بنتے رہنا ہے، شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور ناشکری جو ہے ہر اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناشکرا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کا دل ہی نہیں اس کی طرف جانے کو کرے گا۔ اس کو اللہ نے اتنا دیا اور یہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، صرف جو چیزیں نہیں ہے زندگی میں ان کی طرف توجہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو ایک نہ ماننا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کے احکامات نہ ماننا، جو اس نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ نہ کرنا، اپنے مال، وسائل، صلاحیتیں یہ فائدے کے کاموں میں نہ لگانا، ان کو بیکار ضائع کر دینا۔ اور اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود اسی کو ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسے شخص کو ملتی ہے جو شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ کہ اگر اللہ نے جسمانی صحت دی ہے نا تو نماز کی پابندی کریں، مال دیا ہے نا تو اس کے راستے میں خرچ کریں، صحت دی ہے تو بیماروں کی کیئر کریں، اور اسی طرح جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، صرف اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی۔ اور یہ ایک پورا ایک عادت ہوتی ہے، شکر گزاری کیا ہے؟ ایک عادت ہوتی ہے۔ اور یہ جس میں یہ عادت ہو گئی نا، جو شخص دنیا میں شکر گزار ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہاں بھی شکر کرے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ بہت سے شکر کے مواقع ہوں گے اس کے پاس۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی شکر گزار ہوں۔ ماں باپ کا شکر کیسے ادا کریں گے آپ؟ کیا کر کے؟ ان کی بات مان کے، ان کو خوش رکھ کے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے المنان، جو احسان کرنے والا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے؟ شکر گزاری تو ہے ہی، لیکن کیا احسان کا حکم ہمیں ملا ہے کہ ہم بھی بندوں پر احسان کریں؟ جی ہاں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پھر عبادات میں احسان، بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان، نماز میں احسان کیا ہوتا ہے؟ اچھے خوبصورت طریقے سے پڑھنا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں احسان کیا ہے؟ کھلے دل اور شوق کے ساتھ ضرورت مندوں تک لے جانا۔ مشکل ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں مجھے گرمیوں کے دن پسند اس لیے کہ میں اس میں لمبے روزے رکھ سکتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم کہتے ہیں
کاش رمضان ہمیشہ سردیوں میں ہی آتا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم ساری مخلوق کے ساتھ احسان کریں, اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ تو ضرور کریں جن کا ہم سے کوئی رشتہ ہے, جن کا ہم پر کوئی احسان ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک تو ہمارے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے نا جو اچھے اچھے کام کریں گے, اور دوسرا اگر کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو واپس اس کے ساتھ بھی احسان. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے مواقع پر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے جہاں عام طور پر لوگ انصاف بھی نہیں کرتے. مثلاً قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کو ایسے گھر سے کک آؤٹ نہیں کرو, ٹھڈے مار کے گھر سے باہر نہیں نکالو, بلکہ کیا کرو, احسان کے ساتھ رخصت کرو. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. متعلقہ عورتوں کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو, اچھا طریقے سے فائدہ پہنچاؤ. طلاق ہو چکی ہے پھر بھی فائدہ پہنچاؤ, یہ محسنین پہ حق ہے, ان کو کرنا پڑے گا. اگر محسن بننا چاہتے ہیں تو یہ کرنا ہوگا. اور اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ کسی پر احسان کرتے ہیں لیکن جواب میں آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ کیا سوچنے لگتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کچھ نہیں, آئندہ نہیں کرنا ہم نے. یہ تو بڑے ہی کیا لفظ بولتے ہیں, بے وفا, بے قدرے, بے مروت. یس, بڑے بے مروت لوگ ہیں, ان کے ساتھ نہیں احسان کر, ان کے ساتھ اب کچھ نہیں لینا دینا ہمارا. محسن ایسے نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو سب پتا چل گیا کہ آپ نے کیا کیا کیا. اس نے گن گن کے آپ کی نیکیاں لکھ رکھی ہیں, اور وہ بدلہ ضرور دے گا. اگر بندہ نہیں دیتا تو کیا کوئی نقصان ہو گیا ہمارا؟ نہیں. تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں معاشرے کے ان طبقات کے ساتھ احسان جو کمزور ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, بیوہ ہے. پھر اسی طرح اپنے ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ احسان, نرمی کا سلوک, جانوروں کے ساتھ احسان. آج کل کے موسم میں آپ جانوروں کے ساتھ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ کس کس نے پانی رکھا ہوا ہے, بس لگتا ہے آپ کو خود بھی پیاس نہیں لگتی. جس کو خود پیاس لگتی ہے اس کو دوسرے کے پیاس کا بڑا ہی احساس ہوتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں یا کوئی برتن ہی نہیں. وہ کنالیاں ملتی ہیں نا مٹی کی, کتنے کی مل جاتی ہے؟ وہ 2-3 ہزار کی, 100 روپے کی, 200 روپے کی, چلو 500 کی, صحیح 500 کی 5 آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو کیا مشکل ہے کہ آپ دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور جا کے پانی ڈال دیں اس میں, اور ایسی جگہ رکھیں جہاں پرندے پیئیں بھی. اب پرندہ پی کے چلا جائے گا, آپ کو نہیں پتا کس نے پیا کیا نہیں, اور اس کا نام بھی یاد نہیں رہے گا اور اس کی شکل بھی یاد نہیں رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو لکھ لیا جائے گا کہ اس بچی نے جو پانی رکھا تھا اس میں اتنے پرندوں نے آج پیا. اور اگر آپ خود نہیں نہ رکھ سکتے, کوئی وجہ ہے, مثلاً مصروفیت ہے کوئی بھی, تو گھر میں کسی کی ذمہ داری لگا دیں, کسی بچے کو کہہ دیں, اگر ملازمین آپ کے پاس ان کی ذمہ داری لگا دیں. بس آپ خود چیک کر لیا کریں پانی ہو گیا, پانی رکھا گیا. ٹھیک ہے, جب بارش ہوتی ہے پھر تو ہوتا ہے, لیکن جب بارش نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہیں پانی نہیں نظر آ رہا ہوتا نا عام طور پر, تو سارے پرندے آپ راول ڈیم تو نہیں جا سکتے, تو وہ آپ کے گھروں میں آتے ہیں, آپ ان کی عزت کریں, ان کو پانی پلائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلمز کے علاوہ نان مسلم کے ساتھ بھی احسان, حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی احسان. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الفصلت آیت 36, بدی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو, تو اچانک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان عداوت ہے, ایسا ہوگا گویا کہ وہ نہایت گہرا دوست. کیا نسخہ بتا دیا اللہ نے دشمنوں کو دوست بنانے کا. اور یہ چیز صرف اس کو دی جاتی ہے جس نے صبر کیا, اور یہ چیز اس کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو. نصیب والے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دشمنوں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے تو کوئی دشمن نہیں ہوتے, لیکن ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ, تو ان کے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے. آپ کا کیا خیال ہے جو قتل و غارت ہوتی ہے یہ دشمنی کے بغیر ہوتی ہے؟ کیا کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس میں پاکستان میں قتل نہ ہوتے ہیں؟ کسی دن کی اخبار اٹھا کے دیکھیں. ایک دفعہ میں نے یہ اس طرح کا کام کیا تھا, جب اخبار پڑھتے تھے نا پیپر میں, آج کل آتی ہے اخبار, اچھا تو میں روز دیکھتی تھی کہ
آج ہے کوئی ایسی خبر جس میں قتل کا ذکر ہو؟ ایوری ڈے، کبھی عورت، کبھی مرد، کبھی بچہ، کبھی ایک، کبھی کئی. اتنی عجیب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں دشمن کو مار کے قتل کر کے ہم اپنا مقصد، اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دشمن کو دوست بنا لینا چاہیے. یہ طریقہ قرآن نے بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. کوئی مثال یاد ہے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جن کو میں نے اسلام نہیں قبول کرنا، چھوڑ کے چلے گئے مکہ. جس کشتی پہ جا کر بیٹھے ملک چھوڑ رہے تھے کہ اب اس ملک میں نہیں رہنا، بھاگ رہے تھے وہاں سے. کشتی ڈوبنے لگی، طوفان آ گیا، ہوش آ گئی. کیونکہ جب انسان پہ سخت مصیبت آتے ہیں نا تو اس کو ہوش آ جاتی، میرے اندر کیا غلطی ہے، میں کہاں غلط ہوں. پھر اس کو اللہ بھی یاد آتا ہے جو عام دنوں میں بھولا ہوا ہوتا ہے. تو ان کو سب بتوں وغیرہ کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارنے لگے. کہنے لگے کہ یہی تو بات ہے جو محمد جس چیز کا ہمیں سبق دیتا ہے، اور ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بہرحال مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احسانات ہیں ہم پر، انسانیت پر، اور آپ کے بہت سے کمالات ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم کمال یہ کہ آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے. تو آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ مثلا کسی لڑکی کو یہ شکایت ہے کہ اس کے سسرال والے اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، کیئر نہیں کرتے. اب وہ اس بات پر بڑی رنجیدہ ہے، غمگین رہتی ہے، ناراض رہتی ہے ان سے. وہ چھوٹی سی بات کہتے ہیں یہ اس سے ڈبل سناتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ دوستی کر لینی چاہیے. لیکن وہ کیسے ہوگی؟ احسانات کے ساتھ. وہ اچھا نہیں کرتے، آپ اچھا ہی کرتے رہیں. ایک دن دل پگھل جائے گا، سخت سے سخت بھی. لیکن اگر آپ نے برابری کی سطح پر ریپیل کیا تو پھر کیا ہوگا؟ دشمنی بڑھتی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ گھر سے ہی باہر نکال دیں. یہ لڑکی ہماری عزت نہیں کرتی، لہٰذا اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں. خاص طور پر جب شروع میں شادی ہوتی ہے نا، لڑکی کی بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کو ڈیلنگز نہیں آتی کہ کیسے میں نے گزارا کرنا ہے. تو اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اس کو معاف کر دیں، اور زیادتی روکنے کے لیے کوئی اچھا طریقہ اختیار کریں. اس نے اگر آپ کی کیئر نہیں کی، عزت نہیں کی، آپ اس کی کرنا شروع کر دیں. بعض عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ ضد لگا بیٹھتی، تم نے میری یہ فلاں بات نہیں مانی، میں بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی. کیا ایسے گھر بس سکتے ہیں، چل سکتے ہیں؟ وہاں محبتیں پنپیں گی، جنم لیں گی، یا کچھ اور نفرتیں؟ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ نفرت ہو میاں بیوی کے درمیان. اگر انسان کو کوئی بات نہیں بھی اچھی لگ رہی، تھوڑی دیر صبر کر جائے. اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اچھا بعد میں اس پہ بات کر لیں گے. یعنی کسی طرح اس سچویشن، ٹینس سچویشن کو کیا کریں؟ ڈھیلا کر دیں. رسی ڈھیلی کب ہوتی ہے؟ جب اس کو چھوڑ دیا جائے. اچھا اسی طرح مالی معاملات میں بھی احسان ہوتا ہے مال کے ساتھ. وہ کیا ہوتا ہے؟ قرض کی مدت بڑھا دیں، یا اس کو معاف کر دیں. یا آپ ان کو بزنس مین ہیں تو آپ کی درجن 12 کی بجائے 13 کی، درجن 13. یاد رہے گی یہ بات، درجن 13. اب مثلا فروٹ کی 5 دکانیں ہیں، کس کے پاس جائیں گے؟ درجن 13 کے پاس. وہ کیا کرے گا؟ شام سے پہلے سارا فروٹ بیچ کے جا چکا ہوگا. اور دوسروں نے جو بچایا تھا نا، درجن 12 والوں نے، وہ شام کو باسی ہو جائے گا، یا اگلے دن تک جانوروں کے کام آئے گا. وہ ان پر احسان ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درجن 13 کا اصول یاد رکھنا ہے. کسی نے آپ کو 12 دیا، آپ نے لوٹاتے وقت 13 دینے ہیں. وہ فکس کر کے نہیں جو سود بن جاتا ہے اس طرح، اس کی وہ نہیں. احسان کا معاملہ کرتے ہوئے آپس میں جو چھوٹا موٹا لین دین، مطالبہ نہیں آپ کسی سے کر سکتے کہ میں 12 دے رہا ہوں، تم نے 13 واپس کرنے. یہ سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ربا ہو جائے گا، انٹرسٹ ہو جائے گا. یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. لیکن اپنی خوشی سے درجن 13 کرنے سے برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. اور اللہ کا تو وعدہ بھی یہی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، کئی گنا زیادہ واپس آئے گا. اچھا کیا احسان گفتگو میں بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بات کو بھلے طریقے سے کرنا. قولوا للناس حسنا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. اچھا دین کی دعوت دینے میں بھی احسان ہوتا ہے. جی ہاں، کسی کو اچھی بات بتانی ہے تو کیا آپ ٹھک سے بتائیں گے، اور امر بالمعروف کرنا ہے تو جھڑک کے کریں گے، ڈانٹ کے کریں گے، یا نرمی سے کریں گے؟ بات نرمی سے کریں گے، پیار سے کریں گے.
اسی طرح اگر آپ کسی کو گھر میں ویلکم کر رہے ہیں یا آپ کسی کی باتوں پہ صبر کر رہے ہیں تو اس میں کیسے احسان ہوگا؟ وہ احسان کیا ہوگا؟ ویسے کسی نے آپ کو سخت بات کہہ دی، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے صبر جو کیا وہ احسان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اذا صبرت اصبر بلا شکوہ، اگر تم صبر کر رہے ہو نا تو شکوے کے بغیر صبر کرو، شکوہ نہ کرنا وہاں۔ آپ کہتے میں نے بڑا صبر کیا، یہ کہنا ہی شکوہ ہے، بڑا صبر کیا ہے۔ واقعی اگر کیا ہوتا تو پھر یہ تھوڑی کہتے وَإِذَا هَجَرْتَ وَهْجُرْ بِلَا أَذَى، اور اگر تم کسی کو چھوڑ رہے ہو، کسی مثلا گھر چھوڑ رہے ہو، کسی انسان کو چھوڑ رہے ہو، بیوی کو چھوڑ رہے ہو، کچھ چھوڑ رہے ہو تو کیا کرو؟ اذیت دیے بغیر چھوڑو۔ بہت سے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، پھر کرایہ دار مالک کیا کہتا ہے کہ گھر خالی کر دو، اب آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں اسے خالی کرا رہا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ احسان کا رویہ کیا ہے؟ چلو اس نے ذاتی کیا، وقت سے پہلے کانٹریکٹ ختم کر دیا اور ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ کوئی تارے شارے کاٹ کے، کوئی الماریاں توڑ کے، کوئی واش روم خراب کر کے نکلیں گے، بدلہ لے کے بھگتے۔ اب پہلے کیوں کہا؟ وقت سے پہلے کیوں کہا؟ نہیں، کیا کرے؟ احسان کیا ہے؟ اچھے سے ہاتھ ملا کے رخصت ہوں، اچھا سا گھر چھوڑے پیچھے۔ وَإِذَا صَفَحْتَ فَاصْفَحْ بِلَا عِتَابٍ، اور اگر تم کسی سے درگزر کرو تو بغیر عتاب کے، جتائے بغیر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفَهَا كُلَّهَا بِالْجَمَالِ، جان لو کہ اللہ عز و جل نے ان ساری چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو کاموں کو کیسے کرنا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب آپ کا یہ رویہ ہوگا نا، اگر اللہ المنان ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی اس طرح گزارنی، خوبصورتی کے ساتھ گزارنی، احسان کرتے ہوئے گزارنی۔ تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس دعا کے بارے میں عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اور وہ یہی دعا پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کے اس نام سے سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو وہ عنایت فرماتا ہے، دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ تو اس دعا میں وہ کون سا نام ہو سکتا ہے؟ الاحد الصمد، الصمد۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ سورۃ اخلاص میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء و صفات کے واسطے سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، کیونکہ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا تو کوئی ہے نہیں۔ انی اشہد انک انت اللہ، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، انک انت اللہ، میں دل و جان زبان سے کہتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی الہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے کتنی شدت سے توحید کا اقرار ہے۔ الاحد، اکیلا، ایک، احد کا معنی ایک، اکیلا جو ہوتا ہے نا لونلی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک، واحد، احد، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ند نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے کمال میں، اس کے جمال میں، اس کے جلال میں، کوئی بھی اس جیسا نہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال، ان سب میں وہ ایک ہے۔ الصمد، الصمد کہتے ہیں السید کو، ایسا سردار جس سے برتر کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سے بڑا سردار، جس کی طرف لوگ اپنی ضرورتوں اور معاملات کا قصد کرتے ہوئے آتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں وہ ہستی جس پہ سرداری ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز اسی کی طرف قصد کرتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے جبکہ ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ اسی لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں صمد کا؟ بے نیاز، اللہ بے نیاز، اللہ الصمد
اللہ بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، جیسا کہ کچھ اور لوگوں نے اس کا باپ اور بیٹا قرار دیا. یعنی بیٹا کس سے وجود میں آتا ہے؟ ولادت سے، باپ سے. تو اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں، تو کسی کا بیٹا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا. دیکھیے صرف یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اس کا کوئی باپ نہیں اور بیٹا نہیں اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا. سارے جھگڑے ختم. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو کیا، یعنی اپنی ذات سے جسمانی طور پر. نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ ہے. بلم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اس کی نظیر مثیل اس جیسا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ ساری ہم تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، اے جلال اور اکرام والے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس کے بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کے اس عزم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کون سا نام آیا ہے؟ المنان، یس، اور ذل جلال والاکرام، بدیع السماوات والارض، اور ان سب کی میں وضاحت پہلے کر چکی ہوں. لہٰذا توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوں تو پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں. یعنی کوئی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے پکار لیا. اب آپ دیکھیے اس میں المنان بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے. ہمیں بتایا نہیں گیا، کیوں؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ سارے پڑھیں اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں اس کے اچھے اچھے ناموں سے. لہٰذا اس دعا کے ساتھ بھی، یعنی جب آپ، طریقہ کیا ہے کہ آپ جیسے دعا مانگنے لگے ہیں تو ابتدا میں تسبیح کریں، دروشی پڑھیں، اور اس کے بعد اس طرح کی دعا پڑھیں اور پھر اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. کچھ صفات صرف اللہ کے لیے ہیں، وہ بندے اس میں، بندوں کے اندر وہ اس کا مطالبہ نہیں کہ بندے ایسے ہیں. اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر صفت کا ایک تقاضا ضرور ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کو ایک ہی مانیں، کوئی شرک نہ کریں اس کے ساتھ. اور بدیع السماوات والارض بھی صرف اسی کے لیے خاص ہے، کوئی اور تو نہیں جس نے ایسی کوئی انوینشن کی ہو. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کاریگری اور اس تخلیق پر غور و فکر کریں، جیسا کہ وہ خود ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے. اس کی عظمت کو پہچانے اور پھر اس عظمت کے احساس کے ساتھ اس سے دعا مانگے. کچھ بھی مشکل نہیں. آپ میری مشکل آسان کر دیں، آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ نام نا آپ کے اندر دعا مانگنے کی قوت پیدا کرتے ہیں، یقین میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتے ہیں آپ کو. اور اس پہچان کے ساتھ کہ اللہ کر سکتا ہے، یقین کے ساتھ جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے. اور اگر ڈھیلے ڈھالے مانگتے رہیں کہ ہاں میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی، وہ بھی پڑھ لی. بعض اوقات میں لوگوں کو کوئی دعا بتاتی ہوں نا کسی خاص موقع کی، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں. تو پھر میرے سے تو کچھ پوچھنے کی نمبر ایک ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں پہلے سے ہی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کیا کہوں گی کہ کیسے مانگے، کس طریقے سے مانگے. شروع میں جو بات میں نے کی آج لیکچر کے آغاز میں، وہ کیا تھی؟ دل کی حالت، دل کو حاضر کر کے مانگے. ٹھیک ہے نا؟ صرف الفاظ نہیں، احساسات بھی، صرف بول نہیں، شعور بھی، صرف عقل نہیں، قلب بھی حاضر ہو. صرف ترجمہ ہی نہیں یاد ہو بلکہ محسوس کرے اس کو. سب جیسے نام بھی رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، عبد الاحد، عبد الصمد، تو پھر اس کو اکیلا اکیلے بھی بولتے ہیں، احد، صمد. تو ایسے الصمد نہیں ہونا چاہیے، بول سکتے ہیں کیونکہ عربی میں لفظ صمد سردار کے لیے آیا ہے. صمد از سردار، الصمد از اللہ تعالیٰ کے جس سے اوپر کوئی. تو اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنی صحت کو بہترین کرنے کے بھی طریقے جانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. میری ریکویسٹ یہ کہ جو لوگ باہر جانا چاہیں درود شریف پڑھتے ہوئے چلے جائیں، خاموشی اختیار کریں
اور جب درود لگتا ہے تو درود پڑھا کریں، اور باتیں باہر جا کے کر لیا کریں. چند منٹ کی بات ہے. آپ نے پڑھا ہے نا ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. تو اتنی کیا بے صبری کہ اٹھتے ہی بس باتیں شروع کر دی. مجھے 10 حدیثیں ریکارڈ کرنی ہے، آپ لوگ خاموشی سے نکل جائیں، اور اگر بیٹھنا چاہیں جو وہ موسٹ ویلکم، بیٹھ کے 10 حدیث سنیں، اس کے بعد میں آپ کو خدا حافظ کہہ دوں گی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.